نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کون نہیں جائے گا؟ نمبر 1 جو دیوس ہے. ارے دیوس کون ہے؟ سن لو، دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں موبائل پہ باتیں کر رہی ہو. دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، موبائل پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو. وہ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. جلسے میں آنے والوں، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رک جانا. اللہ اللہ، نعرہ تکبیر. بہت شاندار بیان چل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. دونوں حدیثیں رکھی میں نے. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ بند. بیچ میں کیا چیز ہے؟ وہ پرورش. کیا ہے بولو؟ میں نے دونوں حدیثیں لے کے چلوں گا. پرورش صحیح ہے تو جنت کا راستہ. اب تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا. تمہارے یہاں اس بستی میں فرید پور میں اگر شادی ہوتی ہو، بیاہ ہوتا ہو، کوئی فنکشن پروگرام ہوتا ہو، اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کا گلا کہاں تک چرا ہوا. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کے فیشنیلے کپڑے، غرارے شرارے، اس کے بال گمپے ہیں کہ نہیں. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا وہ بے پردہ ہے کہ نہیں. باپ بھی برات میں ہے، ماں بھی برات میں ہے، چچا تاؤ خالو مامو سب ہیں، اور یہ بیچ میدان میں کھڑے ہو کر کے سیلفی لیتی ہے. سیلفی. بے حیائی کا عالم یہ ہے. میں نے دونوں حدیثیں تمہارے سامنے رکھی ہیں. مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو، ورنہ اس عمر کے لڑکے نا ڈیجو پہ ناچتے. یہ پیغام تمہارے گھروں تک دونوں پہلو لے کر کے جاؤ. جی جی بے شک. کوئی مولانا ہماری تمہاری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گا. جی حضرت. کوئی امام ہماری آپ کی بیٹی کے کپڑے نہیں سنبھالے گا. جی حضرت بے شک. کوئی پیر ہماری آپ کی بیٹی کا آنچل سر پہ نہیں رکھے گا. کوئی پیر، مولانا، حافظ قاری، کوئی نمازی ہماری تمہاری بیٹی کی تربیت نہیں کرے گا. یہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا، قرآن کی آیت سنو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. بولو بے شک. بولو پیارے، اللہ کا کلام غلط. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا اس میں کون ہے جو 3 لوگ ہیں؟ دوسرا وہ نوجوان سن لیں جو اپنے بالوں میں کنگا لگا کر کے بس اچکے کی طرح گھومتا پھرتا. وہ نوجوان سن لیں جو لڑکیوں جیسے بال، لڑکیوں جیسا پہناوا، ہاتھوں میں چوڑی کڑے، گلے میں چین، کان میں کنڈل، ناک میں نتنیاں، سر پہ کنگا اور باز بنا بنایا چھکا. اور پھر نہ بتاؤں حضرت، جی حضرت. یار حد ہو گئی، حد. اللہ نے کتنا اچھا بنایا انسان. جی بے شک. قرآن میں خود ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہم نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا فرمایا. مگر بعض نوجوان کے بال دیکھیو نا سر پہ،
جیسے وہ خنزیر ہوتا، بیٹا بات مت کرو، جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، سور، نالی میں گھس کے بھیگا ہوا آتا تو گردن سے لے کے اس کی دم تک بال کھڑے ہوئے نہیں ہوتے ایسے، ایسے ہی باز کے سر پہ یوں بال کھڑے ہوتے، وہ ہوتے نہیں ہوتے. بولو کیا یار انسان تھا، کیا شکل بنا دی، لنگوروں جیسی، بندروں جیسی، چھکوں جیسی، نامردوں جیسی، ہجڑوں جیسی. اور اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں. کسی کے سر پہ ایسا رکھا جیسے نیولا بنا ہوا نہیں ہوتا. اور اب تو نا یہ بھو میں بھی کٹ لگوا رہے ہیں، بھو میں کٹ، کہاں کٹ لگوائے گا تو، تیری قبر میں جب نا گرج پڑے گا تیرا سارے کٹ نکل جائیں گے. جی جی حضرت بھووں میں کٹ لگوا رہے جی ہیں، حضرت بھووں میں. جی، بہت اچھا پیغام ہے حضرت، تم دیکھ لیو نبی کی. اچھا پیغام ہے ماشاء اللہ. ایسا لگتا ہے نا آقا جو ہے آج کی دنیا کو بالکل ہتھیلی پر رکھ کے دیکھتے ہو، بیان کرتے ہو. 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے آقا نے فرمایا تھا وَرَجُلَةُ النِّسَاء، وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بناتے ہیں، جی حضرت، جو عورتوں جیسا ڈیزائن کرتے ہیں، جو عورتوں کے زیورات پہنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی وضاقتہ بناتی ہیں، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تیسرا ہے ماں باپ کا نافرمان. کون ہے بولو؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ مت سمجھیو ہم نے جلسہ کرا لیا یا کر لیا تو اب سب کچھ کام ہو گیا. ایک حدیث ایسی ہے سامنے، حضرت نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں نا تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کوئی بھی عبادت کر لے، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں. ماشاءاللہ انتظام سارے ہیں. اب اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر اسٹارٹ کرنے میں 2-3 منٹ تو لگتے ہی ہیں نا، تو آپ لوگ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت صبر سے، تحمل سے کام لیا کرو. ہو سکتا تمہاری یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اسی کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے. بیٹا بیٹھ جا میرا چاند، ہاں بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ کرسی. اب ایک دکھ بھری بات اور، اجازت ہے سننا چاہ رہے بولو؟ دیکھو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سدھر جائے، یہی تو چاہتا ہے. چور بھی یہ نہیں چاہتا ہے، وہ خود چور ہے مگر وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد چور بنے. کہیں حضرت مل جائے تو دعائی کراتا. میں آپ سے ذرا تھوڑی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس طرف سے لے کر کے ادھر تک نبی نے جو حدیث 2 میں نے بتائی کہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اور بیٹیوں ہی کی وجہ سے جنت کا راستہ بند ہے. یہ تربیت ہے، تربیت. اب فرید پور میں 100 گھر، اگر 200 گھر ہے نا تو 100 گھر ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا. کیا ملے گا بولو؟ کون سا ان کا ایسا رشتہ دار ہے جس سے تم نے اپنی بیٹی کو، ہم پہلے میں بعد میں آپ، ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا بات کرنے کے لیے؟ تمہیں معلوم ہے اس موبائل کے ذریعے آج کتنی مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم چھوڑ کے اور غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی؟ تم تو نمازی تھے، حاجی تھے، بیٹی کو تربیت نہ دینے کے بجائے ہاتھ میں بگڑنے والی مشین دے دی. اس موبائل سے فائدہ کیا تھا؟ کیا ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا موبائل کے ذریعے اگر نہیں دیں گے تو. آج آگ لگ گئی ہے، کتنی غیر مسلم لڑکیاں
मुस्लिम लड़कों से और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं। रात के जितने नौजवान हैं, सब तो नहीं मगर जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं। बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, इसको अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जहर फैल जाएगा। रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। चैटिंग पानी कहां जाएगा? जहां गढ़ा होगा। तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल हो गई नहीं तो चैटिंग कहां होगी? जरूरत क्या थी मोबाइल की? अगर बाप को पता नहीं है, चलो मेरी बेटी किससे बात कर रही है, काम करने चले, इस अम्मा को भी पता नहीं, अम्मा पागल है क्या? आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला इठला के जो बातें कर रही है। इस मां से पूछो कौन सा रिश्तेदार है जो बातें कर रही है? ये मां पागल है क्या? ये मां 2 रोटी नहीं खाती है? ये मां को पता नहीं है मेरी बेटी इठला के किससे क्यों बात कर रही है? ये इस पोजीशन में क्यों है? छत पे टहल रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। वो उधर से ये इधर से। मुसलमानों के बच्चे भी बर्बाद हैं, बच्चियां भी बर्बाद हैं। आज यहूदियों ने मोबाइलों पे ये डाल दिया है। क्या डाला है? कि इस्लाम को फॉलो मत करो, इस्लाम को मत अपनाओ। इसमें बांध के रखा जाता है, लड़की का हक अदा नहीं होता, उसके पर्दे में रखा जाता है, उसे अंदर डाल दिया जाता है। अरे वो भी इंसान है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, आगे बढ़ने दो। हर लड़की अपनी जिंदगी जिए, उसके जहन में ये जहर घोला जा रहा है। मगर मैं बताता हूं, मेरी ये 2 बातें सुन ले। लड़कियां, तुम क्या समझ रही हो? कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा मजहब इस्लाम है। और किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जो आज तक किसी औरत ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस्लाम के। औरत का मकाम, ये हमारी औरत है, हमारे घर की बच्ची है, मुसलमानों की बच्ची है, जो वलियों को जन्म देती, जो गौस को जन्म देती है। ये इनके जहन में खटकता था कि इनके अगर मर्दों को हम पकड़ भी ले तो इनकी औरतों ऐसी है कि ये तो पैदा ही वली कर रही, ये तो पैदा ही हाफिज कर रही। ऐसा करो, पहले इनको इस रास्ते से हटाओ। हट गई, हट गई। गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? साबिर पाक, मगर कौन औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली, वो गुम्फे और शरारे गरारे शादियों में जिस्म दिखाने वाली, गैर लड़कों से बातें करने वाली। अरे वो औरत थी, अगर चलती थी तो खाने का, चलने का ढंग फातिमा का होता था, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा का होता, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा का होता, सोती थी तो सोने का ढंग फातिमा का होता था। अगर 50 घरों में, तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा का ढंग होता तो वही हमारी बेटी 100 में जरूर एक न एक ऐसी निकलती कि फातिमा तो नहीं होती मगर कनीज़े फातिमा जरूर होती। शक बेशक, बहुत खूब सैयद साहब, बहुत मगर बहुत गलती, माशाअल्लाह, गलती इस माँ बाप की, गलती हमारी तुम्हारी। किसकी गलती है बोलो? अरे बोलो ना, किसकी गलती? ये माँ बाप की गलती। छोड़ दिया है, बस आजाद छोड़ दिया। पहले लोगों में, बेटा जल्दी जल्दी देकर हट जाओ, पहले लोगों में इतना अदब था, रोब दबदबा था। कोई भी नमाजी, कोई भी बड़ा किसी के बच्चे को डांट दिया करता था, किसी की बच्ची को समझा दिया। अब तो समझा के देखियो, अगर उसके बच्चे की गलती भी है ना और तुमने अगर डांट दिया तो उसके घर वाले तुमसे लड़ जाएंगे। तू कौन होता है? जी जी, यही हाल है। किसकी सलाह करोगे? ये नहीं कहेंगे हमारे बच्चे का ये खैर ख्वाह है, हमारे बच्चे को अच्छा डांट के देखियो, झगड़ा हो जाएगा जनाब। जी जी, यही हाल है। इमाम साहब से लड़ जाता अगर इमाम साहब मार देते बच्चे को। मदरसे में अगर कोई बच्चे को पिटाई कर दे उस्ताद तो लड़ने पहुंच जाता। जी जी,
सुने मेरी बहनें, इस्लाम ने औरतों को मकाम क्या दिया, जरा ठंडे दिमाग से बताऊं। जो पर्दे में रहती है उसकी कीमत अलग है, बेशक। और जो बेपर्दा रहती है उसकी कीमत कोई नहीं। क्या बात है सैयद साहब, हक है बेशक। वो औरत नहीं, औरत का बेटा, ओ बेटा कहां जा रहे हो, बैठो बेटे बैठ जाओ। मेरे चांद, बैठ जाओ। एक बात बताओ मेरे चांद, अगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा तो कहां जाऊंगा, बोला। शानदार, माशाल्लाह। तवज्जो रखो। दो लड़कियां, एक पर्दे में एक बेपर्दा। बेपर्दा वाली अब लड़की नहीं रही, उसका जिस्म तो रह गया। औरतें सुन लें, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है, किससे पूछोगे, नबी से पूछो। माशाल्लाह, तो जो नबी फरमा दे वो ये हक होगा ना। बेशक। उसके नबी फरमाते औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है जी। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा। बेशक हक है, बेशक सैयद जो साहब। औरत को कामयाब बनाता है वो क्या है, पर्दा। पर्दा। सुनो, कितनी किताबें हैं, गणित की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, उर्दू की अलग, अरबी की अलग, फारसी की अलग, कई कई हजार रुपए की कीमत है। सारी किताबें एक तरफ, मगर कुरान पाक एक तरफ। बेशक। लेकिन इन किसी किताब को जुज़दान में नहीं रखा जाता है, पर्दे में नहीं रखा जाता है, गिलाफ में नहीं रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो सबसे ज्यादा मुतबर्रक है, उस किताब को, कलामुल्लाह को, कुरान को पर्दे में रखा जाता है, गिलाफ में रखा जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके और आला सुने। हजरत। माशाल्लाह। और सुने, क्या बात है सैयद साहब, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 2-2 करोड़ रुपए के लोग मकान बनाते हैं, बनाते हैं। जी जी। एक साहब जब हम गोवा गए थे तो बोले हजरत 8 करोड़ का मकान आप कदम रख दीजिए। मैंने कहा मैं तो 2 पैसे का भी नहीं हूं। बहरहाल बोलेगा, जबरदस्ती चला गया मैं दुआ के लिए। 8 करोड़ का मकान, कितने मकान हैं मगर किसी मकान पे गिलाफ नहीं, पर्दा नहीं। और एक है खाना काबा। क्या है बोलो, सारे घरों से अच्छा घर, सारे मकानों से अच्छा मकान, जो अच्छा है, कीमती है, किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं है सिवाय खाना काबा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो पर्दे वाली लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, पर्दे वाली की कीमत ही अलग है यार। पर्दे वाली की कीमत, खुदा की कसम, अगर ये पर्दे वाली ना सैयदा फातिमा के तरीके पर आ जाए तो कोई तो हमारी बच्ची वली पैदा करेगी, कोई हाफिज कुरान पैदा करेगी, और अगर जिसको अपने हाथों से खाना बना के खिला देगी तो शराबी होगा, शराब छोड़ देगा, जुआरी होगा, जुआरीपन छोड़ देगा, खुराफाती होगा, खुराफात को छोड़ देगा, बेनमाजी होगा, इसके हाथ का खा लेगा तो नमाजी होगा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह सैयद साहब, बहुत खूब, माशाल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां शादी में अगर जाए तो पर्दा ओढ़ के, ताकि इन बेपर्दा छक्कों को, लड़कियां भी छक्का है वो, इन बेपर्दा छक्की, अरे वो नाचने वाली नचनिया, आधा आधा जिस्म दिख, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हमारे सामने। बोलो है क्या? तो तू उनसे अपने आप को कमतर नहीं, तू पर्दा ओढ़ के जा और दिखा और बता दे मुसलमानों की शादी है, नबी की बेटी की तरीके पर कौन है, और बंबई की फिल्में बनाने वाली के तरीके पर। बात है हजरत, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरी बच्चियों ने अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे। बेशक हक है सैयद साहब। जब बच्चियां आलिमा पढ़ रही, और अब तो ये अभी पता नहीं कितना, जब इन्होंने मदरसे की जगह ली थी तो मुझे लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितना बना है अभी मुझे हालात मालूम नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम, मदरसियों बच्चियों के मदरसे के लिए इंतजाम हो रहा, समझ रहे हैं? और कितने मदरसे जो आलिमा है,
وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. جو پردے میں رہ رہی وہ یہ نہ سمجھے اس نے اگر 2 لاکھ کے کپڑے پہن لیے گم پھم پہ نکال لیے اور جسم ناچنے والی عورتیں لوگ 10-10-20 ہزار میں خرید کے اسٹیج لگا کے رنڈیوں کو نچوا دیتے ہیں. کبھی کسی پردے والی کو بھی نچوایا؟ ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. ہر عورت اپنی خواہش کی چیز مانگتی ہے نہیں مانگتی؟ جی جی. ہر عورت مانگتی ہے. اس کا شوہر اگر پوچھے نا تو جو اس کو پسند ہو, اسے اگر کپڑے پسند ہو تو کپڑے, اسے سونا چاندی پسند ہو سونا چاندی. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیچ میں ایسا معاملہ آ گیا. معاملہ کیا ہے سننے کی بات ہے یہ. حضرت علی, ہاں بیٹا, ہاں کوئی بات نہیں, ہاں بیٹا او چاند میرا. سیدہ فاطمہ گھر میں تھی, حضرت علی آئے تو جیسے ہی فاطمہ پہ نظر پڑی, فاطمہ کی نظر پڑی, حضرت علی بولے السلام علیکم. فاطمہ مسکرا کے بولی وعلیکم السلام, اور آنچل اٹھا کے بولی یا اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دی. ماشاء اللہ. میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما. تم اپنے گھر جاتے ہو تو یہ طریقہ رکھتے ہو, بیوی کو سلام کرتے ہو, ایسا موقع دیتے ہو جو وہ تمہارے لیے دعائیں کرے؟ نہیں کرتے ہو. اور اگر بیوی کی نظر پڑے تو بیوی سلام کر لے. حضرت علی آئے, بٹھالا, اور جیسے ہی بٹھالا پیالہ جو تھا نا پانی کا, زندگی کے تھوڑے لمحے بتا رہا ہوں, پیالہ جو تھا پانی کا پیالہ بھر کے لائیں اور ایسے پیش کر دیا جیسے کہ پھول پیش کرتے ہیں. حضرت علی نے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب علی ہاتھ اٹھا کے کہتے اے اللہ میری فاطمہ کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما. اللہ ماشاء اللہ. کیسا جوڑا ہوگا یار, کیسا. ہماری بہن کو بھی یہ طریقہ معلوم نہیں, الٹی باتیں معلوم ہے. اگر غصے مارے نا تو ایسی باتیں کرے گی کہ طلاق دے دے. ایسا کام کرے گی یا تو اماں کی برائی یا ابا کی برائی, کچھ نہیں نکلے گا, چپل نکال کے بچوں کی دھنائی. اب بچے چکر میں ہیں یار, امی ابی کی لڑائی ہو رہی ہے, سروس ہماری ہو رہی ہے. بس سوچنے کی بات ہے. مگر سنو, دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. اگر یہ طریقہ اپنا لو نا تو کبھی طلاق کا موقع نہیں آئے. اب دونوں حضرت علی نے بٹھا لیا فاطمہ کو, پیار بھری باتیں ہونے لگی. علی پیار میں آگے بولے فاطمہ تم یہ کپڑے پہنی ہو, ایک ایک جوڑی ایک ایک سال میں پہنے رہتی ہو, پھٹ جاتے ہیں تو پیمد لگا کے پہن لیتی ہو, مگر مجھ سے تم نے کچھ نہیں مانگا, سوکھی روٹی کھائی میرے گھر میں, کچھ نہیں مانگا. تمہارا اتنا اونچا مقام ہے پھر بھی تم نے اپنے کچھ نہیں مانگا. آج میں چاہتا ہوں مجھ سے جو تمہیں پسند ہو, جو پسند ہو وہ کچھ نہ کچھ مانگ لو. اب نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا وہ تم اپنے گھر میں جا کے بتا دیو. نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا یار. یہ بچیوں کو تم کیا بچیوں کو بتاؤ گے, تم نے تو پہلے ہی موبائل دے رکھے. رپورٹیں مل رہی ہیں کہ فلاں کی لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی, اس نے کورٹ میرج کر لیا, اس نے اپنا مذہب بدل لیا. تم اتنے بیکار نکلے, اتنے بیکار, تم اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا پا رہے. اللہ اتنے بیکار ہو گئے, اتنے بزدل ہو گئے تم. اور یہ کیسی مسلمان کی شے, ایک بھنگی کے منہ میں جب شادی ہوگی تو منہ میں منہ جاتا. آپ سوچو گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں. ایک مسلمان کی بچی اپنے اوپر ایک ناپاک انسان کو ہاتھ مر جائے گی, مگر کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گی. بے شک. میری بچیاں سن لیں, یہ جو فیشنیلے کپڑے نا آگ لگا دینا ان میں. اور فرید پور کی بچیوں بتا دینا اپنے بھائیوں کو, دعائیں دے, کمیٹی والوں نے جلسہ کرایا تھا, شاعر صاحب نے محنتیں کی ہیں, یہ سارے لوگوں نے, ہمیں پیغام مل گیا, ہم ناچنے
والوں کی طرح ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک. ہم تو حسین کی بیٹی کی طرح واہ واہ حسین واہ. کی بہن کی طرح حسین کی ماں کی طرح واہ کپڑے واہ. پہنیں گے اور دنیا کو روشن کریں گے. انشاءاللہ. واہ واہ سید صاحب ماشاءاللہ. پھینک دینا لیں گے کیا بات فرارے ہے. شرارے. کوئی تمہارا فوٹو کھینچنے شادیوں میں لات مار دینا کیا اور بات ہے. اپنے بھائی سے نچکئیے سے کہہ دینا کہ تو چوراہے پہ بیٹھ کے ناچ لے بھیک مانگ لے مگر تجھے شرم و حیا غیرت ہے واہ واہ. تو اپنی غیرت بیچ کے کھا گیا. کم سے کم اپنے بھائی بہن کی شرم کر لے. اس کے سامنے دوپٹہ ڈال دینا لے اس میں آگ لگا. سید صاحب بہت شاندار بیان چل رہا. ماشاءاللہ بچیوں. ماشاءاللہ. بچیوں اگر تم نے یہ دن دکھا دیا تو صحیح بتا رہا ہوں تمہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں بے شک بہت خوب. اور تم مبلغہ بنو گی انشاءاللہ. کامیاب بنو گی. اسلام کی شہزادیوں کا اتنا حق ہے اسلام میں اتنا حق ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس لیے جنگ میں بھیجتی تھی لڑ بھی نہیں پاتے تھے تو ڈھال کی جگہ کام تو کریں گے. یار کیا جذبہ تھا عورتوں کا. اور آج تو نفس پہ مر گئی ہے. بس کپڑے ایک لڑکی نے کیسے الٹے سیدھے پہن لیے 2-4 لڑکیوں کو ذہن میں فٹ. یہ باتیں نکالو. کتنی لڑکیاں جا کر کے دیکھو مشن چل رہے ہیں لوگوں کے. پہلے نہیں سنا جاتا تھا اب بہت الٹا ہو رہا. جی حضرت. اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا. اب سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی بات چل رہی تھی. کم مانگو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کم مانگو. حضرت علی پیار میں بولے فاطمہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ تم 3 دن بھوکی رہی. چہرے پہ خشکی تھی مگر مسکرا رہی تھی. تیری شادی ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کو کتنا ذلیل کر رہی ہے. تو اپنے گھر جا کر کے اپنے بھائی کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے شوہر کی بتا دیتی ہے. اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہے. اپنے ماں باپ کو وہ بیچارہ سسرال میں جا رہا ہے ایک کتے کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل حق ہے. ایک ذلیل بنایا جا رہا. کوئی قدر نہیں رہی. ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی. تو نے اتنے خرچے بڑھا لیے اتنے خرچے. اگر نہیں دے رہا تو پوری سسرال میں اڑ گیا کہ اس کا داماد ننگا ہے بھوکا کچھ کماتا نہیں گھر میں پڑا رہتا. یہ ساری چیزیں اڑ گئی. بیچارہ کچھ بولنے کا نہیں. تو کیسی اسلام کی شہزادی. یہ سارے عیب نکال کے رکھ دیتی ہے. نبی کی بیٹی سے زیادہ مرتبہ تیرا. تیرے باپ نبی سے زیادہ اونچے. اللہ. سیدہ فاطمہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی. 3 دن کی بھوکی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے جسم پہ تھوڑی کپکپاہٹ ہو. تھوڑی سی کپکپاہٹ. میرے آقا آ گئے. نبی دیکھنے لگے میری فاطمہ کیوں کپکپا رہی. بیٹھے رہے. بڑی پیاری بیٹی تھی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ نے سلام پھیرا. دیکھا ابا جان السلام علیکم. سنبھل کے اٹھا نہیں. اٹھی آگے کو بڑی چکر آ گیا. چکر آیا. میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سنبھالا. کہا میرے دل کے ٹکڑے میرے جگر میری لاڈلی بیٹی کیا معاملہ بول. کیا تو علی سے خوش نہیں ہے کیا؟ کیا علی کے گھر میں پریشان ہے کیا؟ کیا بات ہے بیٹی بول. کیا چاہیے تجھے؟ فاطمہ بولی بابا اللہ کا شکر ہے. بابا علی بہت اچھے ہیں. ساری چھپا گئی. کہ بابا میں علی کے گھر میں خوش ہوں. اور تیری اتنی سی ہوتی ہے تو اتنی جڑ دیتی لے جا کے. ایک بات ہو گئی اور گھر پہ اس کو بالکل کتا بنا دیا تو نے. کہا بابا کوئی بات نہیں. کہا بیٹی میں باپ ہوں باپ. تیری ماں تو نہیں ہے نا. خدیجہ گزر چکی تھی. کہا تیری ماں تو نہیں ہے. کہا بیٹی میں باپ ہوں میرا دل پھٹ رہا بتا دو. کہا بابا کوئی بات نہیں ہے. میرے علی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہ نہیں کہا میں بھوکی ہوں.
یہ کہا میرے علی 3 دن سے بھوکے ہیں. سمجھ گئے جب شوہر بھوکا تو بیوی بھی بھوکی ہوگی. کہا بیٹی 3 دن سے آپ لوگوں نے نہیں کھایا. کہا بابا میں علی سے خوش ہوں. 3 دن سے نہیں کھایا. میرے نبی نے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں, دامادوں سے لڑتے جھگڑا کرتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں, جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں, میرے نبی نے علی کو ڈانٹا نہیں, میرے نبی نے کچھ نہیں کہا, ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی, اے اللہ میری فاطمہ کو بھوک سے دور کر دے. فاطمہ کہتی ہے وہ دن تھا, اس کے بعد اگر میں نے 7 دن بھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے کبھی بھوک نے نہیں ستایا. علی کہنے لگے, رو رہے علی, فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی نا, آج تو مجھ سے مانگ لو, کیا مانگتی ہو مانگو. نبی کی بیٹی نے کیا مانگا؟ فاطمہ بولی علی مانگ لو. کہا مانگو. تم سوچ رہے ہو کہ سونا چاندی مانگا ہوگا, ہماری بچیوں کی مانگ ہی الگ ہے. شادی ہو جائے شوہر کہہ دیتے یا تو سونا مانگے گی چاندی مانگے گی, ورنہ پتہ نہیں اٹک پڑے کیا مانگ لے گی. مگر نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دی. تم لوگوں نے نا ان کمیٹی والے بچوں کو آگے بڑھا کے نہیں جلسہ کرایا, تمہارے گھروں میں نا بہاریں آ جائیں گی. بہار بے شک بے شک, تمہاری زندگیاں نا روشن ہو جائیں گی, روشن, اگر نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور ان اللہ والوں کی زندگی کو اپنا لیا تھا. حضرت علی بولے فاطمہ مانگو, فاطمہ مانگو. اب فاطمہ رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے یہاں ٹھڈی پہ ہاتھ رکھتے فاطمہ کا چہرہ اٹھایا, آنسو نکل رہے تھے. علی نے آنسو پوچھے, کہا فاطمہ کوئی تکلیف ہو گئی؟ فاطمہ میری بات بری لگ گئی. تم اپنی بیوی کے دل کے حالات جانتے ہو؟ تم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے؟ خالی گالیاں ہی بکنے کے ہو تم, خالی مارنے توڑنے کے ہی ہو تم. اس کی ماں اس کا بھائی اگر آ جائے اور تم سے وہ چائے کے ٹائم کوئی ناشتہ کا سامان منگا لے تو بربراتا ہوا جاتا, آ گئے ننگے بھکاری کمینے کتے, کیا کیا بکتا ہوا جاتا. یہ تیری بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ نوکرانی اور باندی بن کے رہ سکتی ہے, مگر بیوی بن کے نہیں رہ. پہلے دل کو جیتنا پڑے گا. کتنے ایسے ہیں حضرت, وہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی, اس کی شادی ہو گئی, تمہارے گھر میں آ گئے اور تم دوسری سے ٹچ تھے, تیرا موبائل اب تک اسی سے چل لیا, تیری ویڈیو کالنگ پکڑی جا رہی ہے. کئی بچوں کا ابا ہو گیا پھر بھی دوسری عورتوں کو چولہوں پہ بیٹھا تو. کئی بچوں کا باپ ہے پھر کیوں دوسری عورتوں سے باتیں کر رہا ہے. تو کبھی دوستوں میں کھائی ہے, کبھی ادھر کھائی ہے, وہ رات کے 12 بجے تک بھوکی ہے. شرم و حیا غیرت ہے کہ نہیں؟ حساب نہیں دینا کیا اس کا؟ گھر چلانا نہیں آتا, چلنی میں دو اور کرم کو ٹٹولو. تم وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے, باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, تم نے کیا چھوڑا؟ 20 سال تک وہ اپنے بھائی کے گھر میں رہی, ماں باپ کے گھر میں رہی, اس کی چلتی تھی, اس کے کہنے سے یہ سب لگتے تھے, اس کے کہنے سے کلر ہوتا تھا, اس کے کہنے سے چادریں آتی تھی. آج اس کی شادی ہو کے تمہارے گھر میں آ گئی, اس کے ماں کو چھوڑنے کا, باپ کو چھوڑنے کا, بھائی کو چھوڑنے کا کتنا بڑا دکھ ہوگا, اور تو آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بک رہا. باز تو اتنا بے وقوف ہے, تماچے مارتا ہے, جوتا چپل مارتا ہے. تمہاری 2 سال 3 سال کی بیٹی کے تماچا مارے, تم لڑنے کو آ جاؤ گے. تمہارے گھر میں جو ہے وہ کسی کی 20 سال کی بیٹی ہے, اس کے دل کو ٹٹولو. تمہاری بیٹی اگر اس جگہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی کا پیغام یہ نہیں ہے. ذرا غلطی ہو, غلطی انسان ہے, تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. عورتیں بھی یہ بات سمجھ لیں, دونوں پہلوؤں سے. اب فاطمہ رونے لگی. علی نے یہاں ہاتھ لگایا, ہاتھ لگانے کے بعد فاطمہ بولی, علی بولے فاطمہ میری کوئی بات بری لگ گئی؟ اے فاطمہ بولو نا, کہیں درد ہے, تکلیف ہے, کیا ہوا فاطمہ؟ فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی اور رو رو کر کے کہنے لگی علی مانگ لوں.
علی بولے میں کیا کہوں فاطمہ، میری جان مانگو گی حاضر ہے، میرے خون کا ایک قطرہ مانگو گی حاضر ہے. کہا فاطمہ مانگو. فاطمہ کے آنسو پوچھے تو فاطمہ نے تخت و تاج نہیں مانگا، کپڑے لتے نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا. ارے ان کا تو مقام اتنا تھا، دعا کر دیتی جنت سے پکا پکایا کھانا آ جاتا. پہاڑ کیوں کہہ دیتی سونے کا بن جا تو بن جاتا. اشارہ کر دیتی جنت سے زیورات آ جائے تو آ جاتے. مگر کیا مانگا؟ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، میری بہنوں جو بڑی ہیں وہ بڑی بہنیں، میری مائیں، تمہیں یہ پیغام انہوں نے بلایا تو یہ پیغام دل سے دے کے جاتا ہوں، سینے سے لگا لینا اسے. نبی کی بیٹی نے کیا مانگا؟ نبی کی بیٹی نے کہا علی جو مجھے پسند ہے وہی مانگوں. کہاں مانگو؟ تو فاطمہ رو کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج، میرے سرتاج علی جب میرا انتقال ہو جائے. انتقال کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں. علی سکتے میں فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالنا، بس صرف میں یہ چاہتی ہوں. علی بولے فاطمہ کیوں چاہتی ہو؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. حدیث شریف بھی نہیں ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. اسلام کی شہزادیوں سنو، فاطمہ بولی علی آپ نے میری چاہت پوچھی ہے، میری مرضی پوچھی ہے، نبی کی بیٹی کیا چاہتی ہے، نبی کی بیٹی کی کیا مرضی ہے؟ فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی پردہ کروں گی. پردہ بے پردہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی. جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کی اپنے اوپر نظر پڑنے نہیں دوں گی. علی میں چاہتی یہ ہوں جب تک زندہ رہوں میں حفاظت کروں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی کفن نہ پڑے. فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ کسی اور سے نہیں، وہ پردے سے ہے، پردے سے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. لاجواب بیان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پردہ مانگا، پردہ. نبی کی بیٹی تمہیں پیغام دے کے گئی، میری بچیوں اپنا لینا اس کو، اور میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کر کے جاؤں. اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما. آمین آمین میرے مولا بچیوں کا نصیبات اچھا کر دے. آمین آمین جن بچیوں کی شادی ہو گئی ان کو ان کے گھر میں خوشیاں عطا فرما. آمین آمین ان نوجوانوں کی کمائیاں عطا فرما. آمین آمین. کمیٹی والے بچے، علماء، شاعر صاحب، حضرت ناظم صاحب، جتنے لوگ ہیں، امام صاحب قبلہ، کون سے امام صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بزرگ عالم سمجھے امام صاحب قبلہ، اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا. آمین آمین. پیارو تم نے نا میرے نانا کی محفل سجائی. بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں کیونکہ آگے پروگرام آپ کا چلے. اچھے مقرر ہیں، جانا کوئی نہیں، اچھے شاعر ہیں، اور نبی کی محفل میں جتنا بیٹھو گے نا اتنی ہی رحمتوں لوٹو گے. کیا بات ہے حضرت. آج جو ہے نا کسی کی اگر اولاد نہ ہو نا، میری بہنوں سنو، بچیوں، بیٹا اگر اولاد نہ ہو نا آج فریاد لے کے بیٹھ جائیے، آقا مولا نبی کا صدقہ دے دے اولاد کی شکل میں. کوئی بیمار ہو، لا علاج بیمار، دعا کر لینا مولا نبی کا صدقہ دے دے شفا کی شکل میں. ارے یار مانگ کے تو دیکھو. یہ محفلیں بار بار نہیں آتی، جب تک ناظم صاحب چلائیں گے تب تک چلے گی. بولو انشاءاللہ. اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے تو میں تو نکل جاؤں گا، کوئی مجھ سے مسافہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے نانا کی محفل میں بدنظمی پھیلائیں.
اللہ اور میں جو اکثر تقریر میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی لی جاتی ہیں. حق فرمایا عزیز صاحب. کام ایسا. انہوں نے تو ہمارے حضور سید شاہد علی میاں صاحب زمانہ دیکھا ہے. جی جی جی. انہوں نے وہاں کے ٹکڑے کھائے بے شک. اور یہی وجہ یہ اکثر علماء، یہ غلام مرتضیٰ صاحب اکثر یہ سارے علماء اور حضرت بھی یہ سارے علماء ہیں. ارے بالکل الحمدللہ. چلو بولتا ہوں انشاءاللہ بولتا ہوں، بالکل بے فکر رہو. ہاں توجہ ہے نا. اللہ برکت ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اب میں جو کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا یار آقا کی پیدائش پڑھ دوں. میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. اب وہ میلاد پڑھوں گا، وہ میلاد جو آقا کا میلاد آقا کی ماں نے پڑھا. کس نے پڑھا بولو؟ یار ماں کو پتا ہوتا ہے نا کون بچہ شرارتی ہے، کون بھولا ہے، کون سیدھا، سب ہوتا ہے نا. اب میرے نبی کی ماں اپنے بیٹے کو بیان کریں گی تو کتنی حقیقت اور سچی بات ہوگی. نور محمد کی برکتیں آج تمہارے فرید پور میں انشاءاللہ یہ اچھے اچھے علماء حاضر ہوئے. امام صاحب قبلہ بھی فرید پور کی سرزمین پہ دیکھنا اس جلسے کے بعد کتنی بہاریں ہوں گے. میرے نبی کی ماں کی بات سنو، سنو بیٹا. نبی کی ماں کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، یہاں سے شروع ہوتی، اور میرے ابا کا نام حضرت وہب تھا. مکان پتھروں کا تھا، چھپر کھجور کے پتوں کا تھا. میں چھوٹی سی تھی اور جب چلتی تھی نا تو ہوش میں آ گئی. جب میں چلتی تھی تو کنکر نوکیلا پتھر میرے پاؤں میں جب چپتا تھا تو اتنا درد ہوتا تھا، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور اسے پھونکا کرتی تھی تو سکون ملتا تھا. بولی میری زندگی بڑھتی گئی، جوان ہو گئی. تب بھی ایسے ہی جب جوان ہوئی تو میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا. حضرت عبداللہ حضور کے بابا ہیں، حضور کے باپ ہیں. یار جس خاتون کو میرے نبی کی ماں بننا ہے وہ کروڑوں میں ایک ہوگی نا. اللہ نے چھانٹا ہوگا نا. وہ خود بیان فرماتی ہے، کہتی ہیں میں جوان تھی، چلا کرتی تھی، پاؤں میں چپتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی، پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر. کہہ رہی میرا رشتہ عبداللہ کے یہاں سے آیا. خوشی ہوئی، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، میں چلی گئی. حضرت عبداللہ کا مکان بھی ایسے ہی تھا، پتھریلا علاقہ اور وہ بھی چھپر. ان شادی کے بعد ان کے گھر میں چلتی تھی تب بھی میرے پاؤں میں کنکر یا نوکیلا پتھر چبھتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی اور پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. آئے ہائے. اب فرماتی ہیں نبی کی ماں، کہتی ہیں سنو نور محمدی کی برکتیں. کہتی ہیں جمعے کی رات تھی، جس رات میں نور محمدی میرے شکم میں آئے، میرے پیٹ شریف میں آیا اپنے باپ کی صلب پاک سے. حضرت آمنہ، اور ماں راز کی بات بتا دے تو کتنی پکی ہوئی. بے شک. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ نور محمدی میرے پیٹ میں آیا جس رات سے، تو اس نور محمدی کی برکتیں یہ تھی کہ اس کے بعد جب میں چلتی تھی ننگے پاؤں آگے بڑھتی تھی، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا، کنکر آتا تھا، اور کہتی ہے اگر کوئی کانٹا بھی آتا تھا تو اب چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے سید صاحب، زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. کیا ہوتا تھا بولو؟ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. یہ نور محمدی کی برکتیں، یہ تو میرے نبی کی ماں ہے. اور آج تمہارے یہاں بیان ہو رہا ہے، کتنی برکتیں لوٹیں گے. صرف چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، اس لیے اگر نور پہ ہی بیان کروں تو پوری رات گزر، مجھ جیسا چھوٹے سے علم والا بیان کرے تو پوری رات گزار دے گا. یہ تو بڑے بڑے علماء. دعا کرو اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب
ایک ماں کی اور بتاؤں، حضرت حلیمہ کی، وہ دودھ پلانے والی ماں ہے نا، حضرت حلیمہ جب بچوں کو لینے سب عورتیں جا رہی تھی تو یہ بھی جا رہی تھی، ان کی ایک بکری تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی. حلیمہ نے امید چھوڑ دی کہ چلو چھوڑ دو، سسکنے تو اب یہ مر جائے گی. ساری عورتیں جا رہی، میں بھی چلوں. سب کو بچے مل گئے، حلیمہ کی قسمت میں میرے آقا آ جاتے ہیں. اب جیسے ہی حلیمہ آقا کو لے کر کے آئی تو پہلے اس بکری کو دیکھا، اس بکری کے پاس میں دیکھو مری بچی کیا ہوا، آقا گود میں ہے. تو جب بکری دیکھی تو ہلکی ہلکی سانسیں لے ہی رہی تھی بیچاری. میرے آقا تھوڑے سے کل بلائے، آقا کا پاؤں جو تھا بکری کے پیٹ پر رکھ دیا. سبحان اللہ. حضرت شیمہ جو تھی نا، انہوں نے پاؤں پکڑ کے ایسے اور کر دیا، بکری بالکل ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو، حلیمہ کے جو محلے کی عورتیں تھی نا، وہ آپس میں چرچا کر رہی تھی، ذکر کر رہی تھی کہ حلیمہ کو کہیں سے بٹوا ہاتھ لگ گیا، کہیں سے مال آ گیا. حلیمہ جب سے مکے سے آئی ہے، اس کے گھر کا چراغ بند ہی نہیں ہوتا. پہلے مالدار لوگ جو تھے نا پوری رات چراغ جلاتے تھے، یہ مالداروں کی پہچان تھی. جیسے آج بھی مالدار لوگ، ان کے گھر میں 10-10-20 بلب جلتے رہتے جلتے رہو. غریب ہوتا بیچارہ کہتا بل زیادہ آئے گا، بلب بند کر. تو غریب لوگ ہوتے تھے نا تو چراغ سوتے وقت بند کر دیا کرتے تھے. حلیمہ کے گھر کا جب سے مکے سے آئی ہے پوری رات روشنی رہتی، اجالا رہتا ہے. عورتوں کے پیٹ میں درد، اور عورت کو تم جانتے ہی ہو، اس کے پھیپڑے زیادہ خراب اسی لیے ہوتے ہیں، حسد کرتی ہے. اب سنو، اس کو گیس بھی اسی لیے بنتی ہے. لیکن توجہ، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آج حضرت حلیمہ گھومتے گھامتے بولی حلیمہ مزہ آ گیا، جب سے مکے سے آئی ہے نا نوٹوں میں کھیل رہی ہے. کیا بات؟ کہاں چھپا رہی ہے؟ بٹوا ہاتھ آ گیا. کب بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا جب سے تم آئی ہو مکے سے تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوا. حلیمہ مسکرا کے بولی میری بہنوں، جب سے مکے سے آئی ہوں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں. جب سے چراغ نہیں جلایا. کہا کیوں؟ ہم کیا جھوٹے؟ اجالا دیکھا ہم نے. کہا سنو، آ کے آج رات کو دیکھ لیو. پہلے مٹی کی دیواریں اتنی بڑی تاقیں ہوتی تھی. عورتیں چلی گئی، عورتیں نہیں مانی. رات کو آدھی رات میں آئی. جب تاق میں سے دیکھا اجالا تو ہو رہا تھا، مگر میرے آقا چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آمنہ کے لال چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چراغ نہیں جل رہا تھا، میرے آقا کی روشنی تھی. اللہ جب عورتوں نے دیکھا صبح ہو کر کے آ گئی، حلیمہ تیرا یہ نورانی بچہ ہے، چراغ نہیں جل رہا تھا، اسی بچے کا کمال ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں سنو. اب حلیمہ بولی تم نے یہی دیکھا ہے؟ سنو، جب میں جا رہی تھی مکے کو بکری مر رہی تھی، تم نے کہا تھا چھوڑ دو، مرنے دو، مگر جب بچہ لے کے آئی ہوں اس بچے کے تلوے رکھے گئے ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت جو بکری ہے وہ وہی ہے. عورتیں کہنے لگی حلیمہ ہمارے ابا بیمار ہے، ہماری اماں بیمار ہے، ہمارا بھائی بیمار ہے، ہمارا یہ بیمار ہے. حلیمہ نے کہا برتن لاؤ. برتن لا کر کے میرے نبی کے پاؤں برتن میں دھلوا دیے. پاؤں کا دھوان حلیمہ نے بستی میں بٹوا دیا. کہا پی لو، اگر ڈاکٹر کی دوا کام نہ کرے میرے بچے کا دھوان ٹھیک کر دے گا. پی رہے، ٹھیک ہو رہے. جو لا علاج تھے وہ بیمار تھے، شفا پا گئے. جہاں دوا سے علاج نہیں ہوا نبی کا دھوان پیا، ٹھیک ہو گئے. بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآباد ملید النظار سید و عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت بولے یا رسول اللہ، جن کے تلووں کا دھوان ہے، آب حیات ہے وہ
मसीहा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है सैयद है साहब, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह, अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, ये कह रहे हैं जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। इस मजमे में ना दिल पिघलाया यार। और मैंने पहले बताया पता नहीं कौन कैसा हो, आप इनको सीधा समझ रहे हो ना, ये अगर कोई पता नहीं है किसके अंदर क्या करंट है, बेशक ये आप समझ रहे हो। मैं कुर्सी बैठा सब में अच्छा, मैं कोई पता नहीं इनमें किसमें क्या करंट है। आप लोगों में अगर मैं कहूँ ना हमारा नबी, तो सब लोग कहना हमारा नबी, और अगर कबूल हो गई आका कहते हैं मेरा गुलाम, तो बन गया कौम। माशाअल्लाह, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिंदगी देने वाला पानी। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब बीच की बातें तो इतनी ना, शिफा शरीफ में अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते, शिफा शरीफ एक किताब है, जब मैं मदीना शरीफ गया था तो वहीं अरबी में पढ़ी थी मैंने ये बात। अल्लामा काजी अयाज लिखते, मेरे नबी हजरत हलीमा के यहाँ बकरी चराया करते थे, ये तो सबको मालूम है। एक दिन ना हलीमा ने हाथ देखा, तो माँ तो अपने बेटों को दूर से देख के पहचान लेती, तो हाथ गर्म था। हलीमा बोली नहीं बेटा, आज तुम बकरी चराने नहीं जाओ। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन। हलीमा के एक दूसरे बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला, हुजूर के दूध शरीक भाई, और एक बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा। अगर कभी मौका मिला तो हजरत शीमा पे सुनाऊंगा, कोई आंख ऐसी नहीं रहेगी जो नम नहीं हो जाएगी, ऐसी बात है उनकी। लेकिन सुनो, आज ये सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला लेके जाने लगे, अपनी बकरी भी और आका वाली भी, दोनों। एक दिन नहीं गए, 2 दिन, तीसरे दिन रोते हुए आ गए, अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान, या अम्मी या अम्मी। कहते क्या बात है बेटा? अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार गुर्बत का मामला, अगर किसी के पास ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर डूब जाए तो बेचारा सोचता ना, किसी के पास भैंस हो और वो भैंस अगर जबान से नहीं निकालना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे गरीब आदमी के लिए वो बहुत बड़ा धक्का होता है ना। और हलीमा उस वक्त हालात आप जानते, वही दौलत थी, बहुत बड़ा धक्का लगा, नहीं रहा गया। आका की बारगाह में आई, कहा बेटा अब मैं क्या करूं? रोने लगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो तुम्हें बकरी ले दूं, इतनी दौलत नहीं है मेरे लाल। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए और अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। तुमने कभी माँ के आंसू पोंछे? अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे, कहने लगे माँ मैं रुलाने नहीं, रोते हुओं के आंसू पोंछने आए। कहा माँ किस चीज ने रुलाया है बोलो? कहा बेटा जंगल का शेर, सबसे ज्यादा कीमती बकरी थी, वो मरी खुरी थी, उसको ही ले जाता। कहती ना औरतें, कहा उसको ले जाता, सबसे ज्यादा खूबसूरत जो थी उस बकरी को जंगल का शेर। अच्छा वो खूबसूरत कैसे हुई थी? आका उस पे हाथ फेर दिया करते थे, जब चराने जाते ना हाथ फेरा, अरे आका का हाथ जिस पे पड़ जाए, वो बकरी सबसे ज्यादा खूबसूरत। कहा जंगल का शेर उठा के ले गया। मेरे नबी बोले माँ रो मत, परेशान मत हो, जब जंगल का शेर तुम्हारी बकरी उठा सकता है तो
تو تمہارا شیر بکری چھوڑا بھی سکتا ہے، چھوڑا بھی سکتا ہے۔ کہا ماں، کہا میرے لال وہ تو خون بھی پی گئے ہوں گے، وہ تو گوشت بھی کھا گئے ہوں گے، ہڈی بھی اب کہاں رکھی ہو؟ کہا ماں جانے دو مجھے، آقا چلے پہاڑی پہ۔ کہا نہیں میرے لال مت جاؤ، کہاں ڈھونڈو گے، تم بچے ہو، شیر دے دے گا، کتنی دیر ہو گئی۔ میرے نبی چلے گئے۔ جب میں گیا نا مدینہ شریف ابھی رمضان سے بعد میں، تو میں طائف کے آگے حضرت حلیمہ کی جو بستی ہے نا، وہاں 135 ریال کی ٹیکسی کر کے صرف اسی لیے گیا تھا، میرے آقا جہاں بکری چراتے تھے وہ پہاڑیاں دیکھ کے آؤں گا۔ دولت تو آتی جاتی رہتی یار، موقع ملے نا تو جانا ضرور۔ ان لوگوں کی نظروں میں اہمیت نہیں، مگر ہماری نظروں میں بہت اہمیت۔ تو دو حضرت حلیمہ کا کیا معاملہ نا، جہاں مکان تھا تو اب مکان تو نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے مصلے بچھا دیے وہاں، جہاں نمازیں بچھی ہوئی، لوگ 2 رکعت، ارے جہاں میرے نبی لیٹے ہوں بیٹھے ہوں اٹھے ہوں 2 رکعت پڑھ کے آتے ہیں۔ تو 2 پہاڑیاں تھیں، ایک ادھر۔ اب اگر کسی سے پوچھو تو وہ بتاتے نہیں تھے۔ اب ہم اتنی دور کے رہنے والے، پڑھا ہے تاریخ میں ہے سب کچھ ہے، مگر ان دونوں پہاڑیوں کے علاوہ تیسری نہیں ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے جس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، انہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں صرف یہی دیکھنے گیا تھا۔ اب سن، وہ پہاڑی پر آقا گئے، آقا جانے کے بعد دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ پیارو بیٹھ جاؤ بیٹا۔ میں عرض کر رہا تھا، اور اب دیکھو اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ گئی۔ نوجوان خطیبوں میں جنہیں میں پسند کرتا ہوں نا، وہ یہی ہیں ناظم رضا منظری۔ بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں وہ میں نے پہلے کہہ دیا۔ اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، یہ نہیں کہ تم مجھ سے مصافحہ کرنے بھاگو گے، مجھے پکڑنے بھاگو گے، مجھے یہ زیادہ پسند ہوگا کہ تم میرے نانا کی محفل کو ایسے ہی بنائے رکھو گے، اور دعائیں دل سے لی جاتی ہیں، کرائی نہیں جاتی۔ اب بات چلو، اس پہاڑی پہ نبی چلے گئے۔ شفا شریف میں لکھا، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نبی گئے، ماں کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلے آئے۔ بیٹا نبی کا دل کانپ رہا تھا ماں کی وجہ سے۔ پہاڑی پہ پہنچے، بچپنا، کہو جنگل کے شیرو نکل کے آؤ، تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے، جرت کہاں، طاقت کہاں، تم میری بکری کو اٹھا کے لے گئے۔ آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ جو نبی دشمنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے تو ماں کے آنسوؤں سے کتنا بے قرار ہو سکتا۔ آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں، نکل کے آؤ، کوئی جنگل کا شیر مارے ڈر کے نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا، نکل کے آؤ، کون، کس نے میری بکری کو اٹھایا؟ اگر جنگل کا شیر نکل کے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، اگر نہیں آئے تو تمہارا حشر تم ہی جانو۔ اب 3 شیر روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، گردن جھکائے ہوئے آقا کی بارگاہ میں ایک جھاڑی سے نکل کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ 3 شیر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، میرے آقا نے فرمایا، تم نے بہت غلط کیا نا، تم بکری کو کھا گئے، اٹھا کے لے گئے، آج میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل دہل گیا ہے، میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ جب آقا نے کہہ لیا،
जंगल के शेर कहने लगे, आका अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इन कमेटी वालों बच्चों को इन्हें मुबारकबाद देना और इन्हें दुआएं देना कि ये डीजे वीजो से बच के ऐसे ही जलसे कराते हैं। और तुम्हारे घरों में, सही बता रहा, दिल से दुआएं करता हूं, बहारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो जंगल के शेर कहने लगे, आका गुस्ताखी माफ कर दे। आका किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है आपकी बकरी को खा सके? मतलब तुमने नहीं उठाया? आका उठाया जरूर है, मगर अगर माफी हो तो बोले। नबी बोले, बोलो बोलो क्यों उठाया है? तुम मोहब्बत देख लेना, आज इन्होंने कमेटी वालों ने सजाया, तुमने अपने घर बार को छोड़ा, बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके कुछ छोड़ के आ गई। किसी के बाप की मोहब्बत नहीं है, रसूल पाक की मोहब्बत है। मगर जंगल के शेरों की सुनो, जंगल के शेर कहने लगे, आका हमने आपकी बकरी को खाया नहीं है, आपकी बकरी को चट नहीं किया है, हमने आपकी बकरी का खून नहीं पिया है, तो फिर तुमने क्यों उठाया है? फरीदपुर के गयूर मुसलमानों, ये तुम्हारा जलसा तारीखी होगा। वो जंगल के शेर कहने लगे, आका आका हमने, हमारा मामला ये था कि जब आप बकरी चराने आते थे तो हम जंगल के शेर झाड़ियों से आपका दीदार करते थे, हमारे बच्चे झाड़ियों से आपका दीदार करते थे, हमारे घर वाले तमाम जानवर आपका दीदार करते थे। आका 3 दिन हो गए हैं आप जंगल तशरीफ नहीं लाए हैं, हम बेकरार थे, हम आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे, हम परेशान थे। आका हम जंगल के शेरों ने ये मीटिंग बनाई थी कि आपकी बकरी को उठा लिया जाए और आप छुड़ाने आएंगे, आपका दीदार हो जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह, वो जंगल के शेर कह रहे हैं आका हम छुप छुप के आपका दीदार करते थे, नहीं आए थे। आपकी बकरी हमारे यहाँ मेहमान है। आका ने बकरी लिए चले गए। आज तुम्हें दिल से दुआएं दे जाऊं। हमारा एक कमेटी वाला एक भाई, एक बच्चा है, उसका नाम शादाब है, उसको एक बड़ी बीमारी, और अल्लाह की बारगाह में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला नबी के बच्चों के सदक़े में, नबी की आल के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, ऐ अल्लाह करबला वालों के सदक़े में, नबी के नूर के सदक़े में, पैदाइश के सदक़े में, हमारे उस भाई, उस बच्चे शादाब को शिफाए कामिल आज अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन कमेटी वालों और भाइयों ने हजरत से इशारा किया, सब ने दुआएं कराई, तुम भी उस दुआ करना। कुरान की एक आयत है, अफला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। मोबाइल में इसको फिट कर लियो, अगर उनकी बहन हो या वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। 2022 मरतबा 3 महीने तक पढ़ लें, इंशाअल्लाह कैंसर ठीक हो जाता है। कुरान की आयत है क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल में तो कैच कर ही रहे हो ना, मोबाइल में कैच करो, निकालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना शाम को या जब भी मौका मिले एक बैठक में पढ़ के फूंक दो, या किसी पानी पे पढ़ के, उनकी माँ हो बहन हो या वो खुद कर सके तो ये कर लें। इंशाअल्लाह 3 महीने में, मैंने कम से कम 10 लोगों को बता दिया तो वो ठीक। अभी ये नूरुद्दीन का हूँ, नूरुद्दीन मंजर साहब शायर, ये बैठे पूछो, सैसवान की बात है, एक बच्ची के कैंसर था, अब रिपोर्टें नॉर्मल, अभी पूरे 3 महीने नहीं हुए। आज बल्कि वो 4 बजे से मेरे गेट पे खड़े थे, पूछो, लेकिन मैं लेट हो गया था, पहुंच नहीं पाया, सिर्फ मिलने के लिए आए थे मुझसे। मैंने उनको फ़ोन पे बता दिया था, सहसवान की लड़की है। तो अल्लाह ताला ना, सही बता, कुरान में ना हर चीज़ का इलाज है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। ये इनकी मोहब्बतें हैं नवाब रज़ा साहब की,
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بڑے فون کیے ہیں کہ حضرت اس وقت آ جاؤ اس وقت آ جاؤ. بہرحال حضرت کا وقت میں نے لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ترقی عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. شاعروں کا بھی کچھ وقت لے لیا ہے, معاف کرنا, بات میں بات نکل گئی تھی. رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ, ان کی زندگی سے اپنی زندگی روشن کرو. بولو آپس میں میل محبت پیار رکھو گے, دل میں نا میل کچیل آج کے بعد سب ختم کر دو یار. ذرا اچھی زندگی جی کے دیکھو میرے کہنے سے. بولو بنو گے ایسے؟ اگر کسی کی کوئی آپس میں ناراضگی ہو ختم کر دو, چلو ختم کر دو نبی کے نور کے صدقے. میں بڑی بات آج بول رہا ہوں, صحیح بتا رہا ہوں. آقا کی بارگاہ میں سارے علماء دعا کریں گے انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں. پہل تم کر دیو یار, سلام کر لیو. اگر کوئی ناراض ہے تو کسی کی بہن بیٹی کو مت تکیو. جیسے میں نے بتایا نا, آپ ادھر سے گزرے تو سلام, ادھر امام صاحب بہت نیک ہے, چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ, ان کی عزت کرنا. اور مجھے تنخواہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا کیا نہیں, جتنا ہو سکے مدد کرتے رہے. کرو گے؟ بولو مدد کرو گے. نوجوانوں تم کما رہے ہو, کبھی 500 کا مسافہ کر گئے, کبھی یار ہماری قوم کا یہ امام جو ہوتا ہے معلوم, عالم جو ہوتا ہے, نبی فرماتے ہیں اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے نا تو 40 دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہت کم تنخواہ میں گزر بسر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے. اور اب سنو, میں جاؤں گا مگر پکا سچا اگر پیار کرتے ہو تو آج دیکھوں گا میں کوئی بھی اٹھے گا نہیں. بس ایک آدھی کمیٹی والا میرے ساتھ میں ادھر کو جائے گا, باقی کوئی. لوگ مجھے سلام کرتے ہیں نا, لیکن آج میں تمہیں سلام کروں گا, دیکھوں گا کون پیار سے جواب دے گا. جواب دو گے بولا, یہ ان کی مہربانی ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی نا تو پھر ہماری آپ کی حاضری ہوگی, ملاقات ہوگی. اور بہت اچھے خطیب ہیں, بہت اچھے خطیب ہیں, بہت اچھے خطیب ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اب میں سلام کرتا ہوں, جواب دینے کے لیے تیار ہو بولا؟ ہاں. اور کوئی بھی نہیں جائے گا. اور شعیب بھائی اتنی شاندار نظامت کرتے, اتنی شاندار, کھلا فیضان برستا میاں حضور کا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. سمجھ میں آ گئی؟ اب میں سلام کرتا ہوں, تیار ہو جاؤ سب لوگ, کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا, وعدہ پکا رہے گا. بولو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.